جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود السلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی ذات و برکات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس وقت اس بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں۔ آج کی محفل پاک ہمارے انتہائی محترم اور اچھے ساتھیوں میں سے تھے جناب بھائی لیاقت علی صاحب مرحوم، ان کے گھر پر ان کے بچوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے لیاقت علی مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور اہل خانہ پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما کر ان کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، گزشتہ شب ہونے والی محفل میں جو بات میں نے یہاں پر شروع کی تھی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ آج میں نے گزارش آپ سے یہ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہم خوشی بناتے ہیں، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بنانے والوں کو بھی اور جو نہیں مناتے ان کو بھی، دونوں فریقین کو اعتدال والی راہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو بنا رہا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اللہ اس کو ثواب دے گا، اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو نہیں بناتا وہ اگر دل سے خوش ہے، اور خوشی ہر مسلمان کو خوشی ہے حضور کی آمد کی، اگر وہ نہیں بنا رہا تو اس کو ٹارگٹ کر کے ہم اپنی محفلوں کے ذوق کو خراب نہ کریں۔ اس پر میں نے رات کو کچھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا مسئلہ اور ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے، ہمارا مسئلہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور غیر محفوظ ہیں ہم۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں، حسد ہے، بغض ہے، فیملیز کے اندر پرابلم ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی کی آپس کے اندر کلاش، بچوں کے باپ کے ساتھ، باپ کے بچوں کے ساتھ، جائیداد کے معاملات، یہ ہزارہا ایسے معاملات ہیں کہ جن پر بات ہو سکتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو جو اس کے گھر میں تیمارداری کے لیے جاتے ہیں نا، جو بھی کوئی کہے یار وہ فلاں حکیم بڑا اچھا تھا، وہ بیچارے گھر والے اسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کوئی تو فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا تھا، وہ پہلے کی دوائی چھوڑ کے اس ڈاکٹر کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے ہمارے بیمار کا علاج ہو جائے۔ تو ہمارے لوگ پریشان بڑے ہیں، کہیں سے بھی یہ آواز نہیں آتی کہ یار اس کو سدھارنے کا کیا طریقہ ہے۔ ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پر، سیاسی مقامات پر بھی دیکھیں، مذہبی معاملات میں بھی دیکھیں کہ ٹھگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی دیہڑی لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کوئی مرتا ہے مرتا رہے، کوئی جلتا ہے جلتا رہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی انکم سورس کو بہتر بنانے کے لیے وہ غریبوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ غریب آدمی پٹتا ہے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، اور اس کو اپنا پریشانیوں کا حل کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان چیزوں پہ بحث و مباحثہ کریں کہ میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہم ان چیزوں پر بحث کریں،
قرآن و حدیث سے یہ چیزیں اخذ کریں کہ جب مسلمان پریشان ہو تو اس کا حل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں نے رات کو گفتگو کی تھی، یہ میں نے گزشتہ رات کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ایک ربط کلام بحال ہو جائے اور ہم آگے بات کر لیں گے۔ میرا سارا زور جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے کہ جو بیچارے غریب ہیں۔ اس وقت جو 50,000 روپیہ مہینے کا کما رہا ہے وہ غریب ہے، وہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ اور اس سے بھی اوپر اگر لاکھ کی بھی بات کریں نا تو جو غربت کی مغرب نے تعریف کی ہے اس حوالے سے تو ہم 1,00,000 1.5 2 لاکھ والا بھی غریب ہے، لیکن ہم ایک معمولی سی سورس قرار لیتے ہیں کہ 50,000 کمانے والا بہت زیادہ غریب ہے۔ اگر اس کے بچے ڈیمانڈ کریں کہ ہم نے گوشت کھانا ہے نا، تو اگر وہ مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھلا دے تو اس کا بجٹ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی فوتگی آ جائے، کوئی شادی آ جائے تو وہ پورا سال پھر فوتگی کے بجٹ کو کور کرتے کرتے بیچارہ وہ اس کا پورا سال گزر جاتا ہے۔ شادی پر ایک جوڑا زیادہ سلوا دیا تو یہ 50,000 والے آدمی جو ہیں وہ امیروں کی صف میں نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں۔ میرا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں کیونکہ میرے سامعین زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ جلنا چھوڑیے۔ ہم پتہ ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں فلاں کے پاس یہ ہے وہ ہے، یہ کہنے سے ہمارے پاس کچھ نہیں آئے گا، الٹا جو نیکیاں ہیں وہ جاتی رہیں گی۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے۔ کہ جو 1 ماہ کا 10 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، اس کی 4 آنکھیں ہیں، اس کے 4 ہاتھ ہیں، اس کا کیا ہے؟ کیا اس کے پاس عقل آپ سے زیادہ ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر گر جاتے ہیں اور انہی کے اندر پھر ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سوچتے ہیں، کم سوچتے ہیں اور پھر اسی بنیاد پر ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس پر میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غریب آدمی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، یہ میں نے جملہ بولا تھا۔ اب اس پر میں حدیث بیان کروں تو شاید آپ کہیں گے کہ یہ اپنے پاس انہوں نے جملہ بول دی ہے کہ جی غریب ہم تو بڑے سیانے۔ غریب کہتا ہے میں تو بڑا سیانہ ہوں، میں نے فلاں آدمی کی چوری بجلی چلائی تھی، وہ ذہن میں سوچتا ہے میں تو فلاں فلاں کام کر کے کسی کو محلے میں پتہ ہی۔ وہ سیانہ نہیں ہوتا جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، وہ سمجھ میں بڑا سیانہ ہوں بھائی، میں نے تو وہ فلاں کام کیا تھا، ہاتھوں ہاتھ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، فلاں کو دھوکہ دیا۔ یہ نہیں ہوتا سیانہ۔ سیانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے کم، دوسروں کے لیے زیادہ سوچے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے اگر بہتری سمجھتا ہے تو اس بہتری کے متلاشی ہر مسلمان کے لیے وہ سہولیات میسر کرنے میں تگ و دو کرتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے کہ ہم بڑے سیانے ہیں اور ہم یہ فراڈ لگا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ہم فلاں کام، میں نے فلاں کام کیا تھا، میں کون سا پولیس کے قبضے میں آیا، اس نے مجھے گرفت نہیں کی۔ یہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، شیطانی چکر ہوتے ہیں، ان میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا، ہمیں اللہ نے پیدا جو کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں، یا اس کا مقصد اب بچے پیدا کرو اور اس کے بعد بس کھلاؤ پلاؤ اور یہ کام تھا؟ نہیں، اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور اور انسان کے اندر بنیادی کچھ فرق ہے، ورنہ جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے اور انسانوں سے زیادہ پیدا کرتا ہے، لیکن کچھ مقاصد کے لیے اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کی ہے۔ اس کے کچھ مقصد ہیں، اس میں دنیا میں وہ بے لگام نہیں ہے۔ اللہ نے اسے پابند حدود اور قیود کے اندر متعین کر دیا، اس کی زندگی، اس کی لمٹس ہیں، وہ اس سے کراس نہیں کر سکتا کہ جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ وہ کر سکتا ہے جو کسی مذہب کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ تاش کے پھٹے پر بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔ شراب پینے والی مجلس کے اندر بھی ایک قانون ہوتا ہے۔ جوئے کے اڈے پر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، کروڑوں روپے کا جو جوا لگاتے ہیں، پھر صرف زبان پر چلاتے ہیں۔ وہ گل میری سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ صرف زبان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی زبان، کوئی ایگریمنٹ اسٹامپ، وہ صرف زبان پر چلتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو ان کو پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ سچے ہیں؟ جی حرام کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک اصول ضابطہ بنا ہوا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں نا آپ کو
کہ قانون جو ہے قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی قانون، جتنے بھی قانون دنیا میں بنے ہوئے ہیں، آئین بنے ہوئے ہیں، قرآن کے علاوہ غیر مسلم نے جو بنائے ہوئے ہیں، جو انسانی ہمدردی کے ناطے، جو انسانی ضرورت کے تحت انہوں نے بنائے نا، اس پر بھی اگر وہ عمل کرتے ہیں تو دنیا میں بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو چائنا کی مثال دیتا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت سپر پاور بنا ہوا ہے، کوئی مسلمان نے وہ تیڑی ساری تصویر رول دے رہے ہیں، آج کر دے نے، زکوٰۃ دے رہے، ان کا وہ بدھ مت ہیں، ان کا مذہب ہی کوئی نہیں، کوئی اسلامی مذہب کے ساتھ وہ تعلق نہیں، نہ عیسائیوں کے ساتھ نہ یہودیوں کے ساتھ، اسلامی کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، وہ بدھ مت، ان کا اپنا اطلاع ہے، لیکن جو انہوں نے بنا دیا ہے نا اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا کیا وعدہ؟ اللہ نے فرمایا جو محنت کرے گا میں اس کی محنت ضائع، بے شک کافر ہو، میں اس کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو بندہ مسلمان ہو، تصویر رولنے والا ہو، وہ کہے جی میں اللہ کا لاڈلا ہوں، میں کچھ بھی نہ کروں مجھے جناب اللہ نوالے کھلائے گا، ایسا امپاسبل ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس جملے کو لیجئے اور اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں عام مسلمان ترقی یافتہ نہیں ہے، ہم ترقی پذیر بھی نہیں ہیں۔ ترقی پذیر کا مطلب ہے ترقی کر رہے ہیں، تو ہم تو ہر سال پچھلے سال سے پیچھے آ رہے ہیں، ہم آگے تو نہیں جا رہے، لیکن ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ سارے غیر مسلم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ان پر پتھر برساتا، ہمیں لاٹ کی لوریاں دیتا، ہمیں من و سلوہ بھیجتا، کیوں نہیں بھیج رہا ہمیں، اور ان کو غرق کیوں نہیں کر رہا؟ وہ مسلمانوں کو مارتے بھی ہیں اور پیٹتے بھی ہیں اور پھر ان کا پیسہ بھی چھینتے ہیں، بدنام بھی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دین سے جدا ہو جاؤ، دین سے علیحدہ ہو جاؤ، تم قرآن سے علیحدہ ہو جاؤ، سنت سے علیحدہ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں رب آ کر نوالے کھلائے گا؟ نہیں، پھر تمہیں ایسی قوم کے نیچے تمہیں غلام بنا لے گا کہ وہ صبح و شام تمہیں ذلیل اور خوار کریں گے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جب اپنے مالک کو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا کیا سلوک کرتا ہے۔ جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک قانون بنا دیا ہے، اس کی پاسداری بڑا بھی کر رہا ہے چھوٹا بھی کر رہا ہے، سارے اس کے برابر چل رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بنا ہوا قرآن ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے حضور کی بارگاہ میں یہ قرآن بھیج دیا ہے، ہمارا آئین، ہمارا قانون، تمام زندگی کے اصول و ضوابط قرآن کے اندر درج ہیں۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ قرآن کو برکت کے لیے رکھا کہ بھئی اس کو گھر میں رکھنا ہے، ہم نے کس کے لیے؟ برکت کے لیے، پڑھا نہیں۔ اور غیر مسلموں نے قرآن کو پڑھا، عمل کیا، اور دنیا میں اتنی ترقی کر گئے کہ وہ سارے ترقی یافتہ ہو گئے۔ ہم نے صرف قرآن کو قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، صرف قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے، احادیث کو صرف چومنے کے لیے، صرف واعظ و نصیحت، ختم، اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے میں اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو کبیرہ گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ، ان میں سے گناہ ہے حسد، غیبت، حسد اور جو ہمارے اندر اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم بس حسد ہی کرتے رہتے ہیں، باقی کسی قسم کی کوئی محنت ریاضت کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، ہم صرف حسد اور بغض کے اندر لگے رہتے ہیں۔ یہ پہلی ٹرم ہے۔ دوسری ٹرم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میرے سارے نوجوان لوگ دوست بیٹھے ہیں اور میری انشاءاللہ بات آپ سمجھیں گے۔ بات صحابہ کا جو دور تھا نا، اس میں اگر کوئی کہتا تھا نا میں عاشق رسول ہوں، تو پھر اسے ثابت کروانا پڑتا تھا۔ ثابت خود بخود ہو گیا۔ مثال کے طور پر کوئی حضور نے اعلان کیا بھائی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جو سامنے آئے پتہ چل گیا بھئی یہ عاشق رسول ہیں، پکے ایمان والے۔ اب جہاد میں جانا سیدھا سیدھا کیا ہے؟ موت کے منہ میں جانا، مر بھی سکتے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں، تو کون چلے گا؟ وہی جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج کے دور میں جس کو ہاتھ لگائیں گے میں عاشق رسول ہوں، کیونکہ آزمائش تو ہونی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں غلامی رسول میں، اس کو پتہ ہے موت میں کون سا مجھے کسی نے پکڑ لینا ہے، آگے کون سا تجربہ کسی نے کرنا ہے، ہوا ہی نہیں آج تک۔
ضرورت ہی نہیں پڑی. تو صحابہ کے دور میں تو ضرورت پڑ جاتی تھی, قدم قدم پر حضور اعلان کر چلو بھائی جہاد کے لیے. آج کیا ہے, سب نے آسان راستہ اختیار کر لیا, نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو, عاشق کے رسول بن جاؤ. اور جناب ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے ہاتھ لاؤ تو فتویٰ عاشق کے رسول کے متعلق بات کر دی. وہ بے شک دندناتا پھرے, غلط کرے, جو مرضی کرے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کو یہ ٹرم جو مل چکی ہے, یہ جو اعزاز ملا ہے, یہ اس وجہ سے ملا ہے, نماز کے قریب وہ نہیں جاتا, روزے کے قریب وہ نہیں جاتا. حقوق العباد کی یہ صورتحال ہے کہ والد اس سے ناراض ہے, بھائی اس سے تانگ ہیں, اپنی اولاد اس سے تانگ ہے, محلے والے تانگ ہیں, گلی بستی والے سارے تانگ ہیں, اور اس کو ہاتھ لگا, وہ کہتا ہے چھوٹی بات ہی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں کیا ہوں جی عاشق رسول. اور یہاں سے پھر بگاڑ معاشرے کا پڑ جاتا ہے, کیونکہ چیک تو ہونا نہیں, اس نے ضرورت تو پڑنی نہیں. اور غریب آدمی کو استعمال کون کرتا ہے؟ مذہبی رہنما کرتے ہیں یا سیاسی رہنما کرتے ہیں. مذہبی رہنماؤں کو جب اپنا معاملہ نکالنا ہوتا ہے نا, تو وہ ان کو عشق رسول کی ٹرم دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ, لو جی یہ عاشق رسول, کیا بات ہے جی, گستاخی ہو گئی. کیا گستاخی ہوئی جی؟ وہ عیسائیوں نے قرآن پاک جلا دیا جی, قرآن پاک کے اوراق جلا دیے. او جناب جنگ شروع ہوندی ہے, پھر جنگ شروع ہوندی ہے ملک وچ, مردہ کون ہے؟ غریب. کون مرتا ہے؟ کیونکہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے مذہبی لیڈر. اور اپنی صورتحال اس کی یہ ہے, ہماری اپنی صورتحال. میں پیچھے مثال دیتی سی تانوں کہ اللہ دی قسم اسی اے حدیثاں, قرآن پاک, حضور دا روزہ اور جناب اشتہار چھپواتے ہیں, آئے روز نالیوں سے ملتا ہے کہ نہیں؟ تو سانوں کو اجازت لبھی ہے گستاخی کرن دی. تو یہی کام اگر عیسائی کرے تو جناب جوشیلے نوجوان تے مران تے تیار ہو جانے. وہ آدھے نے بڑی گستاخی کر گئے. مسلمان کرے, اس کو ڈگری ملی ہوئی ہے. گل ہوش نہ لیا کرو یار, مذہب سارا ہوش پر ہے, جوش پر یہ قائم ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے جوش پر اسے کہا. ہاں جوش کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا جوش دے نماز میں. سبحان اللہ. میں نماز پڑھنی ہے پہمیں میں جو مرضی ہو جائے, جوش اتھے میں. اب یوز کہاں ہو رہا ہے مسلمان, جو اس کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ یہاں پر یوز ہو رہا ہے کہ جی فلاں یہ ہو گیا, فلاں نے یہ کر دیا, اور پھر جناب کیا جی پورے ملک کے اندر آگ لگاؤ. دیکھا ہونا تو ہم پیچھے جناب ساڑھے ملک کی ہوئے ہیں, بساں کدیاں سڑیاں نے, وہ ساریاں گستاخ نے جی. روڈ کدے ٹوٹے نے, روڈ گستاخ نے. ریلاں جناب پوریاں ساڑ چھڑیاں, لوگ غریب مرے نے, وہ انہوں کو گستاخی کی ہے, انہوں نے کی ہے وہ گستاخی. جس غریب آدمی تساں بس ساڑی ہے نا, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یاد رکھو, اے ہونا آیا سیلاب, مریا کون ہے؟ غریب. کوئی نواز شریف کا مال ڈگیا ہوئے, زرداری کی کچھ ہے, کوئی عمران خان دے اندر پانی وڑیا, سنیا جی کدی؟ وہ اللہ ساڑھے نال ویر لایا ہے انہیں, اس کو ہمارے ساتھ ضد ہے. ادھر یہ سب کچھ کھا جائیں, ان کو کچھ بھی نہ ہو, اسی تسبیح بھی رول دے رہی ہے, پانی ساڑھے گھر وڑ جاتا ہے, ہماری کلی گر جاتی ہے, ہمارا جو ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے, مویشی ہمارے جناب وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. وہ کبھی ان امیروں کو کیوں کچھ نہیں ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا, کبھی غور و فکر نہیں کیا. اب سنو حدیث پاک. نعرہ تکبیر, اے رہن دے, اے پانی میں پا کے دے دس گلاس. نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, قبلہ شاہ صاحب. دے دیں جی, دے دیں. میں نا تسی پریشان ہو گئے, مینوں پتا ہے بھی اے اسی میلاد بھی محفل چ آئے ہیں تے ایک ہی گلاں کردا ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہے, اساں یہ گلاں چھڈ دتیاں نے نا, اسی نا لوکاں نوں جنت دینے جدوں تے شروع کیتی ہے نا, بھئی سبحان اللہ آکھو تو جنت ٹر جاؤ گے. سارے بے عمل ہو گئے نے, کوئی بندہ کام واسطے نہیں تیار, کوئی بندہ نماز پڑھنے واسطے تیار نہیں. سارے کی آندے وصال وال محفل میلاد کران گے تے جناب اسی حضور دے نعرے لانے تے جنت ساڈی تے حضور ساڈے. انی سوکھی جنت ہوندی تے نبی دعا نہ کردے, ولی دعا نہ کردے رہندے, صحابہ دعاواں نہ کردے رہندے. عمر فاروق فوت ہون تو 1.5 سال بعد حضرت عباس نے خواب ہی ویکھے. سبحان اللہ. یہ دو ہی یار سن آپسی, حضرت عباس تے عمر فاروق, تے دو آپسی وعدہ کیتا بھی جہڑا ساڈے چوں پہلے مر جائے نا تے بعد ہی خواب ہی جا کے ساری گل دسی کی ہویا میرے نال. اسی بھی کدی کوئی آئندی کدی کسی نال لائیے ہیں یاری دوستی, اسی تو بھائی ہماری سوچ ہی نیگیٹو ہے.
تو دونوں نے تو پہلے عمر فاروق فوت ہو گئے تو خواب میں نہ آیا. حضرت عباس کے 1.5 سال گزر گیا. جس سے پیار ہو نا وہ خواب میں آ جاتا ہے. تو 1.5 سال کے بعد خواب میں آئے تو ایسے کر کے پسینہ صاف کر رہے تھے. کہا کہ عمر تو نے تو وعدہ کیا تھا میں جلدی ملوں گا, تو جلدی تو نہیں ملا, 1.5 سال گزار دیا. کہا عباس ابھی ابھی حساب سے فارغ ہوں, ہوں تو جان چھٹی ہے میری. کوئی کدی بھائی عمر فاروق جہدے واسطے اللہ فرماندا ہے اللہ ینطق علی لسان عمر, اللہ عمر کی زبان پر بولتا ہے. جس کے لیے جو خط لکھے تو دریائے نیل چل پڑے. سوچو کہ ذرا گل سوچو, جیڑا خط لکھے تو سکا دریا ٹر پوے. جو مدینے میں بولے تو 1000 کی مسافت پر پیچھے گورنر اس کا سن لے بات, وہ عمر فاروق. جو زمین پر درہ مارے تے قیامت تک کدی دوبارہ زلزلہ نے ان 1.5 سال لگے دے اللہ دی رحمت نہ ہوندی تے عمر کدی بھی بخشیا نہیں سی جانا. ذرا سوچ اپنے گربانی جان ساڑی صورتحال کی. اسی جنت دے ٹکٹ دینا شروع ہو گئے جناب, بس ٹھیک ہے بھائی تسی سبحان اللہ آکھو گئے جی جنت ہونی تو ہم جنت دے ٹر جانا. میں اس مزاج دا بندہ نہیں, مینوں اپنا نہیں پتا میرا کی ٹھکانہ ہے. میں کسی نو گارنٹی دے کے عمل تو آری نہیں کر سکتا. نماز روزہ فرائض واجبات دی پابندی تسی کرو, رحمت اللہ دی ہوئی تے حضور دے صدقے بخشے جان گے. اگر بندہ بالکل کہ اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا, یہ تے جملہ ہی غلط ہے. بندہ فرض چھڑ دے, بالکل ہر چیز چھوڑ دے اور آخے جی اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے. بھائی حضور دے صدقے اللہ ضرور بخشے گا, پر اللہ دے حضور نے تو سانو عمل دسے نے نا بھائی. خود حضور کدی نماز چھڑی ہے؟ اگر نماز دی معافی ہوندی تو سرکار دو عالم نو ہوندی, جو اللہ کے سب سے لاڈلے حبیب ہے. وہ نماز کے علاوہ پوری رات کھڑے ہو کر نا نوافل ادا کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کر, سبحان اللہ, تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں, تکلیف ہو جاتی ہے, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. تو نماز ان کو جب معاف نہیں, نماز اہل بیت کو معاف نہیں جن پر درود واجب ہے, سبحان اللہ, صحابہ پہ معاف نہیں. ہم سارے آج مسجداں دیکھو ویران پہ ہیں, خالی ہیں کہ نہیں مسجداں, چند بابے نماز پڑھتے ہیں. تو پھر تسی آندے وہ سیلاب آیا ہے تو انج ہویا ہے تو فلاں ہویا تو یہ ہویا تو وہ ہویا. یاد رکھے جی جدوں اسی حدیث پاک وچ آندا ہے مسجد نو آباد کران گے اللہ ساڈے گھر نو آباد کرے. سبحان اللہ, مسجد نو آباد کران گے تو گھر اللہ آباد کرے گا. جدوں مسجد ویران ہو جائے تو پھر ساڈی کی صورتحال ہونی. ہن اگے چلیے گل, میں اتنے لمبی گل نہیں کرنا چاہتا, بس 5 منٹ میں تھوڑے اور لینا چاہنا ہوں کہ عشق رسول ایک ٹائٹل ہے, اور یہ ٹائٹل ملتا ہے, میں نے پہلی محفل میں یہ بتایا تھا کہ پہلے ہیں ہم انسان, ٹھیک ہے جی, پہلے کیا ہیں ہم, پھر اس کے بعد ہیں ہم مسلمان, پھر اس کے بعد ہیں ہم مومن, پھر اس کے بعد ہے متقی, اور پھر اس کے بعد ہے ٹائٹل عاشق. یہ 5واں درجہ ہے جا کے, یہ لاسٹ دی ڈگری ہے, لاسٹ ڈگری ہے. تو تسی حساب لا لو کہ جڑا بندہ انسان دے معیار تے پورا نہ اترے, مسلمان تے معیار دے پورا نہ اترے, تے ڈائریکٹ ہی آکھے میں عاشق رسول ہاں, وہ بندہ کنا جھوٹا ہوئے گا. وہ عشق رسول دی ٹرم ضیاء الحق دے دور, مرحوم دی دور, اللہ درجات بلند کرے سو, اے او دے دور وچ ٹرم شروع ہوئی سی عاشق رسول علی تے کی نظام مصطفیٰ علی. اج تک کسی نو نہیں پتہ لگا نظام مصطفیٰ کی. کسی مولوی نے پوچھو نا مسجد دے نظام مصطفیٰ کی ہے, وہ آندا جڑا چوری کرے وہ ہاتھ کٹو, ہاں جی, جڑا زنا کرے انہوں سنسار کر دیو, یہ نظام مصطفیٰ ہے. یہ کی ہے آئے ہائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوری کرن دا موقع نہ ملنا, انہوں چوری کرن دی نوبت نہ آوے, نظام مصطفیٰ تے ہے. چوری دی نوبت کیوں آئے؟ حضرت علی فرمانے جڑا بندہ جا کے تندور تو روٹی چوری کر کے پیٹ بھرے, او دا ہاتھ نہ کٹو, جی دی حکومت ہی او دے کٹو, کہ انہیں اپنے پیٹ سے چوری کی تھی, انہیں موقع کیوں نہیں دیتا انہوں رزق کمان دا؟ کیونکہ اسی اسلام نو پٹھا سمجھے ہے. اساں تے قرآن پاک قبراں دی جو مردیاں نو سنانا ہوندا ہے. زندے کسے بندے نو آج تک قرآن نہ پڑھایا ہے تے نہ سمجھایا ہے. مرن تو بعد قبر تے حافظ بھائے نے, جاؤ انگریز دیاں لائبریریاں ویکھ لو ساریاں, ہر لائبریری قرآن پاک ہوئے گا, ڈیپلی وہ تے ریسرچ کرتے ہیں, بڑی بریکی جا کے ویندے نے, تے ترقی کر کے دنیا کتھے پہنچ گئے نے. اسی جناب قبراں تے پڑھنا شروع کیتا ہے, اسی جناب فوتیاں تے پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تے مولوی صاحب پورا ٹل لا کے آمدے نے. اسحال ثواب کرنا جائز جے,
ختم پڑھانا جائز ہے. وہ یہ نہیں آتے کسے جدوں مرن والا بندہ ہوئے تو دعائی لے کے دینا بھی ثواب ہے. رشتہ دار لڑنا نہیں شروع ہو جاتے. جو بندہ مریا ہے نا ہسپتال ہی سسکیاں لے کے وہ گھر والے ادار لے کے دوائیاں لے کے دے رہے ہیں. 2 مہینے 6 مہینے بندہ بیمار ہے. مریا تو صبح جناب جھگڑا شروع, روٹی ساڑی بنتی ہے. یہ کہتا روٹی ساڑی بنتی, ہاں روٹی پکانی ہے. کدی کسی آخیا دوائی اسی لے کے دینی ہے؟ کوئی نہیں آتا دوائی لے کے دینی. کیا مسلمان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ آخیا میں انہوں دوائی. وہ کروڑ پتی ایک وہ رشتہ دار ہے, وہ بیچارہ ہسپتال پیناڈول خریدن تو مجبور ہوتا ہے, وہ کوئی تعاون کرنا سے تیار. اسی اپنیاں رسماں پوریاں کر رہے ہیں, رواج پورے کرنے ہیں. اسلام نو یقیناً ساڈے کولوں جی اسلام لنگے ہی نہیں. اینی گل ہے بس کسی دس چڑیا بھائی کون ہے تو جی میں مسلمان دے گھر ہی پیدا ہویا. بس یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اور بات ہے اور مسلمان ہونا اور بات ہے. کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے, بلکہ مسلمان بڑی ڈگری جے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. جڑے انسان ہوتا ہے نا بندہ, وہ بسا اوقات فرشتے تو اگلی ڈگری تے ٹر جاتا ہے. مسجود ملائکہ ہے یار انسان. اللہ فرشتے انہیں اسے سجدہ کیا ہے. ساڑی کریکٹر اتنا جناب کریکٹ ہو چکے ہیں, اسی اتنے خراب ہو چکے ہیں. عقل شعور تو آ رہی, تعلیم بڑی ہے, بہت زیادہ تعلیم ہے. ہر گلی محلے تسی ٹر جاؤ MSc PhD FSc تو انہوں لڑکا بھی لڑکی بھی ہر گلی محلے چ تعلیم ہے. یہ نہیں کہ تعلیم جدوں خط محلے چ آਉਂਦਾ سی نا تو بابا لے کے 4 دروازے جناب جا کے دستک دینا سی میرے پتر دا خط آیا تو مینوں کوئی پڑھ کے سنائے. ادوں تعلیم گھٹ سی تے شعور زیادہ سی. تے اج ہر گھر تمہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ بندہ ملے گا, لیکن شعور دی انی کمی ہے, فہم و ادراک دی انی کمی ہے کہ انہوں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون, میرا تعارف کی ہے, میرا کنہ دے نال تعلق ہے, تے میں دنیا کس مقصد واسطے آیا, کس مقصد واسطے اللہ تعالیٰ نے مینوں پیدا کیتا ہے. لہٰذا میرے دوستو بزرگو, سانو جڑے مسئلے نے نا اس وقت درکار, وہ انہاں مسئلے چوں سب تو بڑا مسئلہ ہے کہ ساڈا سسٹم, ساڈا اپنا گھریلو جڑا سسٹم ہے وہ خراب ہے. سسٹم کس طرح خراب ہے کہ اسی شادی بیاہ دیگر تقریبات تے انہاں کوئی فضول خرچی کرنے ہیں نا, ختمہ تے بھی شامل کر لو, انہیں کوئی فضول خرچی اسی کرنے ہیں کہ جناب اسی قرض لے کے بچی دی شادی کروانے ہیں. وہ دا ریئیکشن یہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ اسی قرض دے تھلے آ جانے ہیں اور معاشرے چ عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. غریب آدمی پھر پس رہے ہے. ہر بندہ آندا ہے کہ جناب مرنا جینا مشکل ہو گیا ہے. اے مینوں دسو یہ مرن جین مشکل اللہ دے نبی نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے کوئی وحی نازل کی تھی ہے؟ کسی حدیث پاک وچ نہیں آوندا کہ جڑے تسی فضولیات کردے ہو یہ کرو. سب چیزاں تو منع کیتا گیا ہے, لیکن ہویا کی ہے ساڈے نال؟ اسی اللہ دی قسم ہے خود اپنے آپ نو اسی وزن ساڈے ہوتے وزن آ گئے. کیوں وزن لیا ہے اللہ دے نبی نے؟ بلکہ قرآن پاک اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سبحان اللہ. اللہ کسی جان تے اتنا وزن پاندا ہی نہیں کہ جنہ وہ چک تے بندے نے آپ بوری تھلے سر دیتا ہوئے. ہاں جی 2.5 من دی بوری تھلے سر دے کے بندہ آکھے میں بوری نہیں چک سکتا, میں بڑا ماڑا. تینوں آکھیا تینوں کنے آکھیا جناب؟ وہ نہیں لوکی کہ برادری نک میری نہیں. تو اپنا نک بچا اور تیرا نک بچیا رہے گا. اس یاد رکھی پھر تو نہ مسلمان دی صف وچ ہوئے گا نہ مومن دی صف وچ ہوئے گا, پھر تو نکاں والے دی صف وچ ہی رہیں گا. ابو جہل مرن لگا تے انہیں زخمی حالت سی بہت زیادہ, آخری ساہ لیندا سی تے ایک بندہ گیا وہ سر لان تے انہوں آندا میرا سر لان لگا نا تے میری گردن ذرا تھلیوں کٹی, ادھروں کٹی تاکہ یہ جڑی گردن دی وایا نا تھوڑا وڈا ہوئے. جدوں سر پہ ہون گے نا تو میرا سر ذرا اچا ہوئے. سمجھائے جی کہ نہیں؟ یعنی کہ اس ٹائم بھی انہیں آخیا میں ذرا تھوڑا اچا نظر آواں. اسی اپنے نک انج اچیاں کردیں یقین قرض دے تھلے بھی آ گئے ہیں, مقروض ہو جانے ہیں, کریں ناچاکی ہو جاندی ہے, اسی ایک دوجے نو مار دے بھی ہیں جناب, بڑا کچھ ہو جاتا ہے صرف اور صرف کیے اپنی انا واسطے. مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا انا کرنے والا مسلمان نہیں. جس کے اندر انا ہو, بغض ہو,
تکبر ہو وہ نہیں، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھیے کہ جس مقام پر اللہ کے نبی نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی پیغام ہے جی محفل میلاد کا۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے گھروں کے اندر ضرور لوگوں کو بلائیے، ان کو بلا کے درس و تدریس کیجیے اور انہیں سمجھائیے۔ اگر کسی ایک آدمی کی بھی سوچ تبدیل ہو گئی تو یقیناً ہماری محفل پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اگر ایک آدمی بھی رائے راست پہ آ جاتا ہے، ہماری محفلوں کے بعد وہ نمازی نہیں تھا تو نماز پڑھنا شروع کر دی، اگر وہ پہلے کوئی غلط کام کرتا تھا، والدین کا نافرمان تھا، اب اگر وہ محفلوں کے بعد فرما بردار بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک کامیاب ہو گئی۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہوا، اسی طرح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تحریک ابھی ناکام ہے۔ ہمیں مزید کاوش، محنت اور محبت کی ضرورت ہے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔